علم کے بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کا ذرہ بر بھی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ روایت بڑی ہی مشہور و معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی گود سے لے کر گور تک لحد تک علم حاصل کرو۔ اس حدیث کو آپ ذرا غور کریں، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، بلکہ ان اداروں کی دیواروں کے اوپر اس روایت کو، ان الفاظ کو لکھا جاتا ہے، اور پیچھے عقیدہ کیا کھڑا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلکہ ان اداروں کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کو لکھا بھی جاتا ہے، اس کو لکھوایا بھی جاتا ہے، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ ایک عالم دین کا تبصرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کا نام ہے شیخ عبد الفتاح ابو گدہ رحمۃ اللہ علیہ، حنفی عالم تھے۔ وہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں لیس بحدیث نبوی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے لکھی ہے، اور یہ بات ان کی ایک کتاب قیمت الزمن عند العلماء، یہ علماء کے نزدیک وقت کی قدر، بڑی ہی بہترین، بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے پڑھنے کے حوالے سے۔ اور میں جس کتاب سے یہ عبارت نقل کر رہا ہوں، یہ ایک کتاب ہے مفتی صداقت علی صاحب کی چند معروف لیکن غیر مستند احادیث۔ اس کتاب کے صفحہ 91 کے اوپر 91 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ شیخ فرماتے ہیں لیس بحدیث نبوی، یہ حدیث نبوی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہم کہتے ہیں کہ گود سے لے کر گور تک، قبر تک علم حاصل کرو، وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ مِن كَلَامِ النَّاسِ، یہ تو لوگوں کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ہی نہیں ہے، یہ بلکہ لوگوں کی زبانوں سے نکلا ہوا قول ہے، لوگوں کی زبانوں سے نکلا ہوا کلام ہے، جس کی نسبت ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے۔ اور فرماتے ہیں فَلَا يَجُوزُ إِضَافَتُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَمَا يَتَنَاكَلُهُ بَعْضُهُمْ، اس کی اضافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں نے اس کو نقل کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں هَذَا الْحَدِيثُ مَوْضُوعٌ، یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع حدیث کون سی؟ یعنی من گڑت ہے، یہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، اور فرماتے ہیں مشتہر علی السنۃ کثیر، یہ لوگوں کی زبانوں پر کثرت کے ساتھ مشہور ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لوگوں کی زبانوں پر یہ بات معروف ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، گود سے لے کر قبر تک، لحد تک علم حاصل کرو۔ آپ ذرا غور کریں، توجہ کریں، ان باتوں کا نبی کی ذات کے ساتھ دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے، جن باتوں کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، ان کی نسبت ہم نے اٹھا کر پیغمبر کی ذات کے ساتھ کر دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی ایسی بات کی نسبت نہ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا۔ اور افسوس ہوا مجھے پڑھ کر، یہ افسوس ہوا، صد افسوس ہوا مجھے کہ یہ عبارت، یہ جملہ، یہ حدیث کا یہ متن، جس کو حدیث تو نہیں ہے، جس کو حدیث کہا گیا ہے، یہ سکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اس بات کو لکھا گیا، اور لکھا کس نسبت سے گیا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ سامعین اکرام، حقیقت یہ ہے اس کی کہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما دی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے کہ جو نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی اور ان کی نسبت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں۔